نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حاضرین مجلس سے درخواست ہے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور دل و جان سے، محبت سے، عقیدت سے ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، عامدین شہر، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے تمام دوست احباب، پردہ نشین خواتین، ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور یہ وقت بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مختصر اور بڑی قیمتی زندگی اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ یہ مختصر زندگی 50 اور 60 سال کی زندگی ہے۔ اسی میں بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، سفر میں رہتا ہے، حجر میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے۔ اسی مختصر زندگی میں وہ کسی کا شوہر بنتا ہے، کسی کا داماد بنتا ہے، کسی کا ماموں بنتا ہے، کسی کا چاچا بنتا ہے۔ اسی مختصر زندگی میں وہ کسی بستی کا چیئرمین بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، حاجی بنتا ہے، دین کا داعی بنتا ہے۔ یوں سمجھو کہ زندگی کا سارا فلسفہ اسی 50-60 سال کی زندگی میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مختصر زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ والے علماء عام طور پر اس وقت متوجہ کرنے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں، سارے مجمع سے بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جتنے حاضرین مجلس یہاں جمع ہیں ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری 30 سال عمر ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ مگر ایک مجمع سے یہ سوال یہ کیا جائے، اب بتاؤ زندگی کا وقت ہمارا آپ کا کتنا باقی ہے؟ تو جواب مختلف نہیں ہوں گے۔ سارا مجموعہ، چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک کا جواب ایک ہوتا ہے، مولوی صاحب کسی کو کیا پتہ کہ کتنا زندگی کا وقت باقی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو یادگار دن ہوتے ہیں۔ پہلا دن ہوتا ہے جس دن ہم دنیا میں آئے، اور دوسرا دن وہ ہوتا ہے جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہیں، اور تیسرا دن وہ ہوگا جس دن اپنے مالک و مولا کے دربار میں ہم سب کی حاضری ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اترنا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ مگر جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو ایک عجیب قسم کی خوشی تھی گھر والوں کو۔ ہم رو رہے تھے مگر گھر والے ہنس رہے تھے۔ ہم رو رہے تھے، گھر والے ہنس رہے تھے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کچھ وقت دیا ہے زندگی کا۔ اس مختصر زندگی کے اندر کچھ ہمیں کام کر کے جانا ہے۔ وہ احساس دلانے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں اپنے خاص نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا، آسمانی کتابوں کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چھوٹی سی حدیث میں ساری زندگی کا فلسفہ بیان فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اے لوگوں سنو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وہ انسان نادان ہے، بیوقوف ہے، کم عقل ہے جو کانٹے بو کر پھول کی امید رکھتا ہے، جیسے یہاں کرے گا ویسے بھرے گا۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانوں میں کہا کرتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فلسفہ بتایا۔ یہ زندگی دارالاعمال ہے، یہ کرنے کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ آخرت دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جہاں نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کی نصیحت کی ہے، وہی ہم سب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے فرمایا، وہ زندگی دینے والا خالق و مالک نے ہمیں فرمایا کہ میں نے جو آپ کو زندگی دے رکھی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو بنا کے آؤ، بگاڑ کے مت آؤ۔ زندگی دینے والا پروردگار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ زندگی بنا کے آؤ، بگاڑ کے مت آؤ۔ یہ بڑی مختصر زندگی ہے اور اسی زندگی پہ دار و مدار ہے بننے کا، اسی زندگی پہ دار و مدار ہے۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے ایک مرتبہ انسان چلا جاتا ہے، پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ بھی بات اللہ کی طرف سے عجیب ہے، آنے کا وقت تو اللہ پاک نے بعد میں لکھ رکھا ہے، مگر جانے کا وقت اللہ نے پہلے ہی طے کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے عجیب بات رکھی ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب تو اللہ پاک نے رکھی ہے، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ آنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ باپ سے پہلے بیٹا دنیا میں نہیں آتا، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دادا موجود ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، بیٹا باپ موجود ہوتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ کتاب قرآن مقدس نے ہمیں مختصر دو الفاظ میں ہمیں یاد دلایا، اس مختصر زندگی میں جو تم عمل کرو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے دنیا کے کسی خطے میں کسی کونے میں، وہ مالک و مولا کے دربار میں آپ پاؤ گے۔ اگر آپ نے گناہ کیا، جرائم کیے، نافرمانی کیے، شرک کیا، بدعت کیے، بغاوت کیے، جہالت میں پڑے رہے، غفلت میں پڑے رہے، منچائی زندگی گزارتے رہے، حلال کو حلال نہیں سمجھا، گناہ میں مبتلا ہے، حرام کے اندر مبتلا رہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس سے آپ نے ہٹ کر زندگی گزاری، اب بھلے او ذرہ برابر گناہ کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ اور مالک و مولا کے دربار میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہر زمانے میں اللہ پاک نے ایک جماعت علماء کی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، اور خاص طور پر جب علاقوں میں، معاشرے میں، بستیوں میں، قریوں میں، دیہاتوں میں جب ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر فلم ٹاکیز بن جاتے ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہماری بچیاں بے حیا ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی زندگی میں دین کا علم کچھ نہیں ہوتا، من چاہی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے گھروں میں فیشن، ہمارے گھروں میں بے حیائی، ہمارے گھروں میں گناہ، ہماری بستی میں جرائم اور گناہ کا بازار علاقوں کے اندر جب گرم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہر زمانے میں ایک جماعت کو، ہر زمانے میں ایک ایسے ماحول اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں جو حق کہا جائے، دین بتایا جائے، معاشرہ کا اصلاح کیا جائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہالت ہے، یہ علم ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جانے والا ہے، اس سے پیدا کرنے والا اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ ظالم اس وقت یہ ماحول پیدا کر رہا ہے، ان باتوں کو بتانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک علماء حق کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اور ایک جماعت کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ وقت کو نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے تقریروں میں عام طور پر یہ جملے آپ کو سنایا کرتا ہوں، آج سن لیجئے، جس کو پیشن گوئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا جہاں فضائل سنائے امت کے لیے، وہی پیشن گوئیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ پیشن گوئی کیا ہے؟ حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ اب آ رہا ہے، حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ماں کے دشمن، پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، حرام کو حلال سمجھے، گناہ کیے تو کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں رہا کیا ہے؟ کھڑے سب میں ہاتھ باندھے، خیال میں سب اپنے اپنے، جا کے پوچھو مسجد امام سے کس کی نماز پڑھا رہا ہے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے مگر ایک کا بھی دل اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جب معاشرے کے اندر گناہ جرائم عام ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور خصوصی طور پر انسان کی زندگی میں ایک موقع آتا ہے جو یادگار موقع ہوتا ہے، وہ نکاح کا موقع ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے وقت کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی یہ 3 عنوانات ہیں آج معاشرے کے اندر۔ نکاح سے پہلے کیسے زندگی ہے، نکاح کے وقت آج کیا رسم ہے، رواج ہیں، اور کیسے جہیز کی لعنت ہے، اور ہزار قسم کے مسائل جس کو شریعت نے بہت آسان اور برکت والی چیز فرمایا تھا، جس کو سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان فرمایا تھا، تقوی کی بنیاد فرمایا تھا، آج اتنی بہترین عبادت، نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، حج اور عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقے کی عبادت سمجھتے ہیں، مگر نکاح جیسی عبادت کو آج لوگ عبادت نہیں سمجھ رہے، جس میں ڈھول تماشا ہوتا ہے، گانے بجانے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آسان قرار دیا تھا، آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مشکل اگر عمل کوئی اگر پیش آ رہا ہے تو نکاح والا عمل پیش آ رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ضرورت تھی آج معاشرے کے اندر اپنی محنت سے کمائے ہوئے رقم، آج تو میرے بھائیوں چھوٹنے والی دنیا کے لیے، نام و نمود کے لیے خرچ ہوتے ہیں، جو عبادت ہے، نکاح کی عبادت ہے، تقوی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ شادی میں منڈوا ہونا چاہیے، شادی ہال ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہننا چاہیے، اتنے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، شادی کارڈ ایسی چھپنا چاہیے، فلاں سے قاضی صاحب کو بلانا چاہیے، دولہے کے لیے ایسے کپڑے ہوں، وکیل کے لیے ایسے کپڑے ہوں، رشتہ دار ایسے کپڑے پہن کر آئیں، ان کو ترا ہونا چاہیے، اتنی کرسیوں کا انتظام ہونا چاہیے، دیگ پکنی چاہیے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر نکاح کہتے ہی میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کہتے ہی ایک بڑا شادی ہال ہونا چاہیے، اور بڑا فنکشن ہال ہونا چاہیے، اور منٹپ ہونا چاہیے، اور فلاں ڈیکوریشن ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، ایسے ایسے کھانے اور پکوانے پکنی چاہیے۔ میرے بھائی آج معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیت تلاوت فرمائی وہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھیں کہ برکت کے لیے قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں، اگر برکت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھنا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، سورہ بقرہ پڑھ لیتے، سورہ یاسین پڑھ لیتے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیت مبارکہ کو، قرآن مقدس کی ان آیتوں کو انتخاب فرمایا جس میں نکاح ہونے والے کو، نکاح ہونے والی کو، گواہ کو، وکیل اور رشتہ داروں کو اور حاضرین مجلس کو اس میں اللہ سے ڈرایا گیا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 4 مرتبہ اللہ سے ڈرا گیا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، صرف ڈرنا نہیں بلکہ ڈرنے کا حق بھی ادا کرو۔ آج کیمرے کا ڈر ہے، جہاں کہیں کیمرہ مال میں لگا رہتا ہے تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ ہم کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ کیمرے کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، اسباب کا ڈر ہے، چیزوں کا ڈر ہے، مگر میرے بھائیوں اللہ کا ڈر کہاں سے آئے؟ گھر میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ مسجد میں ڈر رہا ہے، چوراستوں پہ ڈر رہا ہے، شادی ہالوں میں ڈر رہا ہے، فنکشنوں میں ڈر رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، لال لائٹ تو وہاں ڈر رہا ہے، پولیس اسٹیشنوں میں ڈر رہا ہے، حکومت سے ڈر رہا ہے، مگر اللہ کا ڈر گھر میں کیسے آنا چاہیے؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور میرا مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نکاح ہونے والے کو اور نکاح ہونے والی کو، گواہ وکیل کو اللہ سے ڈرایا گیا ہے۔
تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی فضول خرچی ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ و جرائم ہو رہے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا زنا مشکل تھا، زنا مشکل تھا، نکاح بڑا آسان تھا۔ آج ان بدنصیب آنکھوں سے ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے بھائیوں نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ آج اپنے علاقوں کی، اپنے ملک کی اور اپنے صوبے کی کچھ کارگزار سنتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ مالدار جن کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے کچھ مال و دولت وقتی طور پر انہیں دے رکھی ہے، وہ ایسے ایسے شادی ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں اور ایسے ڈیکوریشن کرتے ہیں، ایسے فضول خرچی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقتی طور پر تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے ایسے یتیم بچیاں ہیں جن کے مانگوں میں سفیدی آ چکی ہے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ کیا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل میں ارمان نہیں ہے، خواہش نہیں ہے؟ وہ کہیں گے میرے ابا اگر زندہ ہوتے تو میری دھوم دھام سے شادی ہوتی، آئے کاش کے میں کچھ اسباب ہو جاتے، میں بھی کچھ خاندان اور اتنا مال و دولت کا ہوتا تو ہم بھی ایسے رنگ رلیاں مناتے۔ میرے بھائیوں وہ یتیم، وہ بیوہ، وہ بچے جو اپنے دل سے آہ نکالتے ہیں، میرے بھائیوں آج میں کہنا چاہتا ہوں جتنے نکاح آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ میرے بھائیوں طلاق اور خلا کے مسائل معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بچی اپنے پورے جوڑے جتنے لے کر جا رہی ہے اس میں 2-4 بھی پورے نہیں کیے تھے گھر واپس آتی ہے، اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی مہندی کا بھی اثر باقی رہتا ہے، ختم نہیں رہتے بھی گھر پہ آ کے بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں نکاح کو ہم نے صرف میرے بھائیوں خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ اس عمل سے اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، صرف نکاح کرنا ہی سنت نہیں میرے بھائیوں، نکاح کا ہر عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جہالت ایسی پھیلی ہوئی ہے، نہ معلوم کون سی کتاب اٹھا کر لاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہ جو مسجد میں نکاح کرتے ہیں وہ بیوارسی لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں۔ ہاں کیا ہوا مسلمانوں کو؟ آج جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہزاروں سال سے ہندو مسلمان بھائی اس ملک بھارت میں رہتے ہیں، ہم ہندو بھائی ہمارے نکاحوں میں آتے ہیں، ہم ان کے نکاحوں میں جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہمارے ہندو بھائی نکاح مٹھ میں کرنا، مندر میں کرنا ضروری سمجھتے ہیں، سکھ بھائی اپنے گردوارے میں نکاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور عیسائی بھائی اپنے گرجا گھروں میں نکاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس مسلمان کو کیا ہوا ہے جو مسجد برکت کی جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ جو کثرت سے مسجد کو آتا ہے اسے ایماندار ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور کہا ہے کہ اسے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کہ آج نکاح کو مسجدوں میں سیدھا سادہ نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر یہ جو خرافات، یہ جو بے حیائی اور یہ ظلم، یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے نوجوان آج معاشرے کے اندر ایسے ایسے جرائم اور ایسے ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے کہا میرے بھائیوں آسمان بھی تھرا رہا ہے، زمین بھی کانپ رہی ہے۔ یہودیت آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں اور مخالفت کرتے یہودیوں کی، مخالفت کرتے نصارہ کی، مگر میرے بھائیوں آج ہماری زندگی جھانک کر دیکھیں، ہمارا پہننا اوڑھنا انگریزوں کے طریقے مطابق ہے، ہمارا کھانا پینا انگریزوں کے مطابق، دین کے دشمنوں کے متعلق۔ سنت ختم ہو رہی ہے میرے بھائیوں، فیشن زندہ ہو رہا ہے، ہر ایک کے بچے اور بچی کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، مگر میرے بھائیوں ہائے ہلو کہتا ہے، کبھی سے توفیق نہیں ہوتی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کا۔ آج کیا کپڑے پہن رہے ہیں؟ یہ ٹی شرٹ، یہ جن پینٹ، یہ میرے بھائیوں یہ جو مختلف قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ سب انگریزوں کی دین ہے۔ آؤ کب تک ہم ایسی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کرو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرو۔ صرف سنت کہتے ہیں مٹھا پہلے کھائیں یا بعد میں کھائیں، یہی سنت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، حق والوں کا حق ادا کرنا نبی کی سنت ہے، جہاں گناہ جرائم ہو رہے ہو اس کو روکنا ہمارے نبی کی سنت ہے، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، میرے بھائی غریبوں، یتیموں، بیووں کی خدمت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک ایسا عظیم کام ماشاءاللہ ہمارے شہر باگلکوٹ میں صفا خدمت ٹرسٹ والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان علماء کرام کو، کام کرنے والے خدام و عارقین کو
کو اللہ پاک بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ جو مسائل اور حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کا جو مجمع اور خصوصی طور پر جس اللہ والے کو ہم بیان سننے کے لیے بہت دور دراز سے لوگ ہم جمع ہو رہے ہیں، میرے بھائی قاری احمد علی صاحب یوٹیوب پر بڑے بیانات سنیں، مگر اللہ والے کہتے ہیں کہیں آگ لگی ہو، ٹی وی میں لگی ہو، اگر اس ٹی وی کی آگ کو آپ حرارت محسوس کر سکیں گے؟ کبھی نہیں محسوس کر سکتے۔ کہیں اگر سامنے آگ لگی ہو، آپ اس کے قریب بیٹھو تو حرارت محسوس ہوگی۔ اللہ والے جب یہ اصلاح معاشرہ نکاح کے تعلق سے اور عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کا رخ کدھر ہے؟ یا آخرت کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے، فیشن کی طرف ہے یا سنت کی طرف ہے، منچائی زندگی کی طرف ہے یا رب چائی زندگی کی طرف ہے، یہ اللہ والے ہمیں خبردار کرتے ہیں۔ تو میں مبارکبادی دیتا ہوں صفا خدمت ٹرسٹ والوں کو، جنہوں نے ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں جس وقت خصوصی طور پر نکاح ایک مسلمانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے وہ ماں باپ جانتے ہیں جن کے پاس میرے بھائیوں مختصر رقم ہو اور جائیداد نہ ہو، جیسے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ ایک مختصر واقعہ، اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نقل کروں۔ ایک ملک بھارت میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا میر تقی۔ ایک ہی لڑکی تھی، ایک ہی لڑکی۔ آج راستوں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں انہیں بھکاری کہتے ہیں، مگر آج معاشرے کے اندر ایسے بھکاری موجود ہیں جو سفاری میں آتے ہیں، ماشاءاللہ نئے سب سوٹ پہن کر آتے ہیں، ہمارے صوفے پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بریانی کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا جوان ہے، ہمارا لڑکا انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ یہ ہے، آپ کتنا دیں گے ہمارے بچے کے لیے؟ کیا یہ بھکاری نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ جو گلی کوچے میں بھیک مانگنے والی یہ صرف بھکاری ہے، یہ ہمارے صوفے میں بیٹھ کر یہ ہماری عزت پہ جو نیلام کر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، یہ تو مہا بھکاری ہیں، یہ تو مہا بھکاری ہے جو ہمارے صوفے پہ بیٹھ کر مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسے ہی مسئلہ میر تقی کے بیٹی کے ساتھ پیش آیا کہ جہیز کا مطالبہ ہوا۔ ایک بیٹی تھی، دل کے ارمان تھی، بیٹی تو لخت جگر ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے بیٹی سے، تو حضرت میر تقی نے نکاح کر کے دیا۔ 2-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی کو کہ ابا قرض لے کر نکاح کیے تھے، قرض خواہوں نے گھر کا تالا لگا دیا اور کہا زیادتی کرنے لگی، اتنی رقم جمع کرنا ہوگا، اگر نہیں دیں گے تو ہم گھر بیچ دیں گے فلاں، یہ مسائل پیدا ہو گئے قرض خواہوں کی طرف سے۔ تو بیٹی بڑی نازک مزاج تھی، بڑی ہمدرد تھی، ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والی تھی، دل کو صدمہ ہوا، اسی صدمے میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو میر تقی کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹی اس صدمے کے اندر انتقال کر چکی ہے تو اس کا جنازہ میرے بھائیوں جب میر تقی کے گھر جب دروازے پہنچتا ہے تو میر تقی نے محبت درد بھرے الفاظ میں یہ جملے کہا تھا، اب آیا خیال اے آرام جہاں اس نامرادی میں، اب آیا خیال اے آرام جہاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے تھے ہم تیرے شادی کے اسباب شادی میں، کفن دینا ہی بھول گئے تھے۔ اب بتائیے اس باپ پر کیا بیتی ہوں گی اور کیا ماحول ہوگا اس وقت، اور کن اجترابی کیفیت کے اندر میر تقی زندگی گزارے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں ایسی لعنت اور ایسے رسم و رواج سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی طرف، خصوصی طور پر نشہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، گناہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دین کے دشمنوں نے جو چوہا ہمارے ہاتھ میں لگا رکھا ہے، جو موبائل، میرے بھائیوں ایسے بے حیائی اور ایسے گناہ کا پٹیارہ ہے میرے بھائیوں، اس سے آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بچیاں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم سے نیت کریں انشاءاللہ اس سے بھی ہم بچیں گے، اور خصوصی طور پر ہمارے بہت سے نوجوان ایک بری لت میں پڑے ہوئے ہیں، گٹکا کھانا، تھوکتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ہمارے گھر کے، وہ کہتے ہیں یہ تھوکنے والوں کو جتنا بھی تھوکو تو تھوکنا بند نہیں کرتے ہیں۔ تو آج سے نیت کرو انشاءاللہ یہ جتنے گٹکے کھانے والے ہیں ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ اس اصلاح معاشرے کے پروگرام میں جی ہم گٹکا نہیں کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔